Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrezi. ہر دور میں ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم پیش کرنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کی مثال موجود ہے۔ اللہ کے وہ ولی جنہوں نے سختیاں سہ کے انسانوں میں محبت، امن اور سلامتی کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف کو گلے سے لگا لیا۔ ان ولیوں میں سہمن کے بادشاہ، پوری دنیا میں حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم کہنے والے کلندر شہباز کا مقام سب سے منفرد دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب امام علی علیہ السلام سے کچھ یوں ملتا ہے۔ امام علی، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے محمد اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت محمد عریسی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے حضرت محمد منصور، ان کے بیٹے حضرت غالب، ان کے بیٹے حضرت عبد المجید، اور ان کے دو بیٹے ہوئے حضرت منتخب باللہ اور حضرت منتظر باللہ۔ حضرت منتظر باللہ سے حضرت شاہ شمس تبریز کا نسب ملتا ہے، اور ان سے شمسی اور سبزواری تبریزی سید پورے جہان میں پائے جاتے ہیں۔ اور حضرت منتخب باللہ سے کلندر شہباز کا نسب کچھ یوں ملتا ہے۔ ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمد مہدی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت ہادی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت احمد، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمود، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت نور، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت شمس الدین، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت کلندر شہباز، جس کو پورا زمانہ مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ کوئی جھولے لال کہتا ہے، کوئی مست کلندر کہتا ہے، کوئی سخی لال کہتا ہے، کوئی شہباز کہتا ہے، کوئی عثمان مروندی کہتا ہے، تو کوئی شاہ حسین کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبیر الدین کے لیے شادی کے لیے سینکڑوں رشتے آئے، لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ میں امام حسین کا ایک خادم بن کے جیوں گا، اور پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کے صحن میں جھاڑو دے کے گزار دی۔ کچھ وقت گزرا تو مروند کا ایک بادشاہ، جس کی بیٹی دن بدن علیل ہوتی رہی، اور وہ بار بار خواب دیکھے کہ روضہ امام حسین پہ کوئی بزرگ ہے جو جھاڑو دے رہا ہے۔ جب اس کا علاج ناممکن ہونے لگا تو اس دور کے طبیبوں اور حکیموں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو روضہ امام حسین لے کے جاؤ، شاید تمہاری بیٹی کا علاج وہیں ہو۔ تو بس وہ مروند کا بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے کربلا آیا، اور دیکھے کہ ایک روحانی بزرگ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اس کی بیٹی نے جیسے ہی دیکھا تو اپنے بابا سے کہنے لگی، اے میرے بابا، یہ وہی بزرگ ہے جو بار بار میرے خواب میں آتا ہے، اور مجھے اپنے خواب میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اس کے نسب سے اللہ کا کوئی ولی آنے والا ہے، اور اللہ نے اس ولی کی آمد کے لیے مجھے چنا ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ یہ پورا خواب حضرت ابراہیم کبیر الدین کو سناتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر فعل اپنے آقا حسین سے پوچھ کے کرتا ہوں۔ آج رات میں روضہ امام حسین میں آرام کروں گا، امام حسین کی جو مرضی ہوگی صبح اٹھ کے اس پہ عمل کروں گا۔ بس جیسے ہی رات ہوئی حضرت ابراہیم کبیر الدین آرام کریں تو خواب میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابراہیم، جو تم اپنی پیٹھ سے بار بار آوازیں سنتے ہو، یہ آواز ہمارے ایک چاہنے والے کی ہے جس کے توسط سے ہزاروں لوگ فیض پائیں گے، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے شادی کرو، کیونکہ اس وقت اس عورت سے زیادہ اس زمین پہ اور کوئی پرہیزگار عورت نہیں۔ اللہ نے تمہارے نسب کو پاک رکھا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نسب سے اللہ کا ایک ایسا ولی آئے جو شہباز بن کے پرواز کرے۔ جیسے ہی ابراہیم کبیر الدین نے خواب دیکھا، وہ صبح اٹھ کے شادی کی رضامندی ظاہر کرنے لگے، اور یوں مروند کی شہزادی سے حضرت ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو چکی۔ 7 دسمبر 1177 عیسوی بمطابق 558 ہجری میں اللہ نے بی بی فاطمہ ماجدہ اور حضرت ابراہیم کبیر الدین کے گھر اپنے اس نور کو ظاہر کر دیا جس کی دہلیز ہند و سندھ کے مومنین چوما کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو
پورے مروند شہر میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی آپ کی زیارت کا مشتاق تھا۔ ہر کوئی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا شہزادہ ہے جو اپنے باپ کی پیٹھ سے اپنے باپ سے کلام کیا کرتا تھا، اور جس کی ولادت کے قصے ولادت سے پہلے ہی پورے مروند میں گائے جاتے ہیں۔ آپ کے بابا نے آپ کی پیشانی چومی اور آپ کا نام شاہ حسین رکھ دیا، اور یوں آپ کو گھر میں شاہ حسین کہنے لگے۔ وہ دور سید السادات کے لیے بہت مشکل دور ہوا کرتا تھا۔ آپ کے نانا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے دشمن اس ہمارے شہزادے کا نام حسین سن کے اسے کوئی نقصان پہنچائیں، تو یوں آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھا۔ تبھی سے حضرت قلندر شہباز کو حضرت عثمان مروندی کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ بچپن سے ہی اللہ کا ذکر کرنا اور کوشش کر کے اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرنا آپ نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ آپ کی روحانی شخصیت کو دیکھ کے بعض مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ بھی دنگ رہ جاتی تھی، اور آپ کی دائی فرماتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا بچہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی عمر مبارک جب 7 سال کی ہوئی تو آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سے دینے لگے۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں سے کربلا کے واقعات سنتے رہتے تھے کہ کربلا میں ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے ایک عقیدت مند کو لے کے یہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے ہم سادات کو رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا، ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا تھا، اور میرے دادا امام سجاد ننگے پاؤں گلے میں توک لیے میلوں میل سفر کرتے رہے۔ آپ زاروں قطار اپنے خاندان پہ گریا کرتے، اور یوں آپ نے روز میلوں میل ننگے پاؤں سفر کرنے کی اپنے وجود میں عادت ڈال دی۔ وہ سفر تقریباً 10 میل کا ہوا کرتا تھا، اور جہاں اس سفر کا اختتام ہوتا تھا تو آپ علی 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 کہہ کے ساتھ میں جو کانٹے ہوتے تھے وہاں اپنے جسم کو مارتے رہتے تھے، ان سے خون نکلتا تھا، اور آپ کا عقیدت مند دیکھتا تھا کہ وہ خون یاقوت ہو مرجان اور لال میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور تب سے آپ کا وہ سفر 10 میل کہا جانے لگا، جو رفتہ رفتہ 10 میل سے دھمال بن گیا، جو آج بھی آپ کے روضہ مبارک میں آپ کے عقیدت مند دھمال کی صورت میں کرتے ہیں۔ آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے، اکثر کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے اور اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کو اپنے جد اپنے خاندان سے بے انتہا مودت تھی۔ اس دور مروند سے مشہد دوسرے اماموں کی نسبت قریب ہوا کرتا تھا، تبھی آپ اکثر کر کے مشہد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ مروند سے مشہد کا سفر تقریباً پہاڑی ہے۔ قلندر شہباز پورا سفر ننگے پاؤں کیا کرتے تھے، اور اکثر سفر کے دوران روزے میں رہا کرتے تھے، اور امام علی رضا علیہ السلام کی دہلیز چوم کے واپس اپنے شہر آتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک جب 25 سال تک پہنچی تو آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور کربلا میں بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی، اور 10 سال امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں جھاڑو دیتے رہے۔ ہر جمعرات آپ امام علی علیہ السلام کے روضے کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، اور جمعرات اور جمعہ نجف گزار کے پھر واپس کربلا آ کے رہنے لگتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تک پہنچی تو آپ حج کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کے تمام فرائض انجام دینے کے بعد آپ روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچے، اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی، اور دونوں فقیر کی حیثیت سے روضہ رسول پہ ایک مجاور کی حیثیت سے رہنے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ پھر سے امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف آ پہنچے، اور پھر کافی عرصہ امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں ایک فقیر کی حیثیت سے جھاڑو دیتے رہے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز آپ کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے، اور تب آپ کی عمر مبارک تقریباً 41 سال تھی۔ ابھی وقت گزر ہی رہا تھا کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ بابا ابراہیم کبیر الدین جوابی آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، اور امام حسین کے روزے سے ہی تمہیں طریقت
شہادت کا امر میسر ہوگا۔ تو بس قلندر شہباز کربلا پہنچے۔ اپنے بابا کی زیارت کے بعد اپنے بابا کی خدمت اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں ایک فقیر کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ نے حضرت ابراہیم کبیر الدین سے عرض کی